السلام علیکم ناظرین، میں فروخ بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ راجہ ریاض صاحب کے بیٹے راجہ دانیال موجود ہیں۔ وہ جو الیکشن یہ 2024 ہے، حالانکہ یہ بڑا پاکستان کی تاریخ میں کہا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے بڑا متنازع الیکشن ہے، اور یہ ان کا پہلا الیکشن ہے۔ راجہ صاحب اپنے کمر درد، اپنی صحت کی ناسازی کی وجہ سے اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، اور انہوں نے جو نون لیگ کا ٹکٹ ہے وہ اپنے فرزند راجہ دانیال صاحب کو دلوایا ہے۔ ان سے متعلق بات چیت کریں گے الیکشن کے حوالے سے، ملکی صورتحال پر بھی، اور جو معاملات ہیں، معیشت جو جس ڈگر پر چل رہی ہے، اس کو کون آ کے ٹھیک کرے گا۔ السلام علیکم جی۔ السلام جی، بڑی صاحب بہت شکریہ جی۔ رسب، پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کا پہلا الیکشن ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے اس میں۔ آمین جی، آپ آمین۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ الیکشن انتخابی مہم کا آپ نے آغاز کر دیا ہے، اور بڑے سمجھیں آپ کا پہلا الیکشن اور بڑا وقت کم ہے، جی جی تو آپ اس انتخابی مہم کو کس طرح لے کے چلیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ سب سے پہلے بڑی صاحب آپ کا بہت شکریہ جی۔ بالکل میرا پہلا الیکشن ہے جی، وہ بھی والد صاحب کا، کیونکہ بیک کا تھوڑا سا ایک ایشو بنا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں مجھے الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے بالکل لاسٹ مومنٹ پہ جی۔ لیکن اس سے پہلے میں والد صاحب کی ساری کیمپین میں ہی چلا رہا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں جی۔ تمام دوستوں سے رابطہ ہے، بڑی دیر سے رابطہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ پہ مہربانی کرے گی جی۔ انشاءاللہ۔ راسب، ان کا کہنا تھا، آپ کے ناقدین کا کہنا تھا، اسلام آباد میں بھی کافی ہماری بیٹھکیں ہوتی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ راجہ صاحب اس وجہ سے الیکشن نہیں لڑ رہے کہ انہیں ہارنے کا خطرہ ہے۔ اگر وہ الیکشن خود لڑ کے گھر میں بیٹھے رہتے، اور ان کے بیٹے جو ہیں اور ان کے جو بھی ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ان کی انتخابی مہم چلا سکتے تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آپ ان کی انتخابی مہم چلا لیتے تو وہ کھڑے ہو جاتے الیکشن میں؟ ایسے پاسبل نہیں ہوتا جی۔ عوام جو آپ سے پیار کرتی ہے، آپ کے دوست جو آپ کو چاہنے والے، ان کی خواہش ہوتی ہے کینڈیڈیٹ ان کے درمیان ہر ٹائم موجود ہو جی۔ تو جو ناقدین ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کی شام انہیں جواب مل جائے گا۔ کچھ باتوں کا جواب دینا قبل از وقت ہوتا ہے جی۔ جی اچھا رسب، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس مہم میں آپ کو کوئی مشکلات درپیش آ رہی ہیں؟ کوئی ایسی مشکلات نہیں جی، اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے۔ تمام دوست ساتھ چل رہے ہیں، دوست تعاون کر رہے ہیں، لوگ بڑا پیار دے رہے ہیں مجھے، ایز اے کینڈیڈیٹ بڑا پیار دے رہے ہیں، ایز اے راجہ ریاض صاحب کا بیٹا ہونے کے ناطے لوگ بہت پیار دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا۔ تو ایسی کوئی مشکل نہیں جی، مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے بڑی امید ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے پہ مہربانی کرے گا جی۔ ٹھیک ہے رسب، نواز شریف صاحب کا پہلا جلسہ تھا حافظ آباد میں 21 اکتوبر کے بعد، تو وہ پرانی باتیں انہوں نے کی، زیادہ وہ پچھلے احتساب والی، اور مطلب زیادتی ہوئی، اور ظاہر ہے یہ تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ 2017 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں ازالہ ہو گیا ہے اس زیادتی کا، یا ابھی نہیں ہوا؟ دیکھیے میرے بھائی، جس طرح وہ اپنی اہلیہ کو بسر مرگ پہ چھوڑ کے، آپ مجھے خود بتا دیں کہ ایسی باتوں کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ کچھ چیزوں کا ازالہ ساری زندگی نہیں ہو سکتا، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ازالہ ہو گیا۔ جی، اور رسب یہ بتائیے گا، کیا نون لیگ ابھی تک، جب الیکشن میں بہت کم دن رہ گئے ہیں، ابھی تک کوئی مضبوط منشور نہیں آیا ان کا؟ کیا وجہ ہے؟ پیچھے کہانی کیا چل رہی ہے؟ بالکل منشور آیا ہوا ہے جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس کہنے اور بتانے کو بہت کچھ ہے۔ میاں صاحب کا اقتدار اگر آپ نکال کے دیکھ لیں، چاہے وہ ایٹمی بم دھماکے ہوں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، موٹر ویز ہوں، دانش اسکول ہوں، کئی ہاسپٹلس، کئی فیصلہ آباد کی اگر بات کروں تو کئی ہاسپٹلس کی اپ گریڈ انہوں نے کی ہے۔ یہ فیصلہ آباد میں ہماری بڑی ایکسپریس وے ہے، اس کا افتتاح بھی میاں صاحب نے کیا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں جی۔ ہمارے پاس اپنی کارکردگی جو ہم نے ماضی کی ہماری پرفارمنس ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ ہے، وہی ہمارے منشور کے حصہ ہے جی۔ ٹھیک ہے رسب، خواجہ آصف صاحب کا آج بیان آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، اگر پی ٹی آئی کو عوامی سپورٹ ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ جمہوریت میں تو عوام کی سپورٹ ہونی چاہیے۔ تو آگے سے وہ لوگوں نے کوٹ کیا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ خواجہ صاحب دی گل ہوگی، اس بیان پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، میں نے ان کی بات سنی نہیں، اس لیے میں کوئی کمنٹ پاس نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے رسب، یہ بتائیے گا کہ آپ اسمبلی جا کے آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کے والد صاحب صوبائی وزیر بھی رہے، صوبائی الیکشن بھی لڑا، اب اپوزیشن لیڈر بھی قومی اسمبلی میں رہے، تو آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کیا لے کر جائیں گے اسمبلی میں؟ آپ کا ویژن کیا ہے؟ ویژن بس یہی ہے جی کہ اپنے شہر، خصوصی طور پہ فیصلہ آباد کی بہتری، سکولز کی بہتری، ہاسپٹلس کی بہتری، زیادہ ویژن میرا اپنے شہر کی حد تک ہی ہے
کہ جتنا کوشش ہو سکے، یہ میرا شہر ہے، ہماری کیا کہتے ہیں بالکل ہماری روٹس اس شہر کے ساتھ ہیں، اور میرے والد صاحب نے پچھلے 40 سال میں کافی اپنے حلقے کی خدمت کی ہے، کئی ہاسپٹل اسکولز وغیرہ بنائے ہیں، تو ویژن یہی کہ فیصل آباد کی بہتری ہمارا ویژن ہے۔ ٹھیک ہے ریاض صاحب، آخری سوال مجھے بتائیے گا کہ آپ جو مخلوط حکومت بنتی دیکھ رہے ہیں یا خالی نواز شریف صاحب کی حکومت بنے گی؟ دیکھیں جی، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، ان شاء اللہ تعالیٰ 8 فروری کی شام مجھے امید ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب سنگل میجورٹی لے لیں گے۔ جی، ریاض صاحب کا کہنا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ سنگل میجورٹی لیں گے۔ تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی